مولائے مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار آپ وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے تھے۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے خطبے بیان فرماتے۔ مجالس المومنین میں موجود ہے کہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، عمر بن علی۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فروغ کافی گواہ ہے کہ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور اس گواہ پر ہماری اہل سنت کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور اہل تشیع کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ ان السکینۃ قد تنطق علی لسان عمر، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سکینہ جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں، یہ فرشتے عمر کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت صحیح بخاری شریف گواہ ہے، اس کی حدیث نمبر 3663 ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کے وقت، جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت جو ہے حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے تاثرات کیا تھے، اور آپ نے حضرت عمر کے فضائل کتنے بلیغ الفاظ میں بیان کیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 3685 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وُضِعَ عمر علی سریرہ، جب حضرت عمر کو تختے پر یعنی تختہ غسل پہ ڈالا گیا، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، تو لوگ آتے حضرت عمر کے لیے دعائیں کرتے، نماز پڑھتے، قبل ان یرفع۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، میں ان میں موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کو کسی نے پکڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعائے رحمت کی۔ وقال، اور مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے فرمایا ما خلفت احدا احب الی اللہ احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک، اے عمر تو نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل پر علی رشک کرے، اور علی جس جیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہو۔ فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں عمر جیسا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ اللہ کی قسم وَإِن كُنْتَ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے عمر تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا۔ وہ دو ساتھی کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ انی کثیراً اسمع النبی علیہ السلام یقول، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ سنا کہ حضور نے اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا ذکر کیا۔ فرمایا ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ تو جب حضور اپنے ذکر میں ان دونوں کو جمع کر رہے ہیں تو اے عمر میرا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک نبی کریم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بنی۔ تو جس طرح حضور ذکر میں ان دونوں کو اکٹھا رکھتے تھے، آج ان کی قبریں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو جن سے مولا علی شیر خدا محبت کریں اور مولا علی اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور ان کے خطبے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے بیان کریں، تو جو ان سے بغض رکھے اور ان کا نام بھی سننا گوارا نہ کرے تو اس کا مولا علی سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔